حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی ان گنت نعمتوں اور لا تعداد احسانوں کا شکر بجا لانے کے لیے اس سے مدد مانگتے رہو۔ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے گا، اس کی نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضروریات اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے خاص طور پر نوازتا ہے۔ بے شک اللہ کے لیے ہر نعمت میں ایک حق ہے، تو جو اس حق کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے نعمت کو اور بڑھاتا ہے، اور جو کوتاہی کرتا ہے وہ موجودہ نعمت کو بھی خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولے اور وہ نعمتوں کی زیادتی کا دروازہ بند کر دے، اور کسی بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھولے تو مغفرت کا دروازہ بند رکھے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑا امتحان نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور کھلے بندوں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اور نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ ہے، اور جو احسانات اس نے تم پر کیے ہیں ان کے شمار کو بھی خوب جانتا ہے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا یا نہ دینا صرف اور صرف اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے آس نہ لگاؤ، گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے خوف نہ کھاؤ۔ وہ تھوڑا سا جو اللہ سے بے منت خلق یعنی بغیر دوسروں کے احسان ملے، اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں ملے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر افسوس نہیں کرے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہو، وہ تمہیں نہیں ملتی بلکہ اس سے اچھی چیز تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تم ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتے جب تک دوسری نعمت جدا نہ ہو جائے۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو، اور ایک وہ جو تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو گے تو وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ بلا شبہ اللہ نے استغفار کو روزی کے نازل ہونے اور خلق پر اپنی رحمت کے اترنے کا سبب قرار دیا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے تم تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اللہ نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے، وہ سب کے اعمال و کردار اور سانسوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔ جو نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اسے زوال نعمت کی سزا دی جائے گی۔ اے آدم کی اولاد، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور تو مسلسل اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ نعمتیں کہیں عذاب میں تبدیل ہو جائیں۔ نعمتوں کا امتحان ناشکری اور اطاعت کا امتحان نافرمانی ہے۔ بے شک اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں جن کو وہ اپنی بے حد و بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ ان کے ذریعہ دوسری مخلوق کو ان نعمتوں سے فائدہ حاصل ہو، بس جب تک وہ ان کو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے پاس رہتی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان سے چھین کر دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتا ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ فضل و احسان سے پیش آئے۔ اللہ اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی جس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے یہ اس کے حسن اخلاق اور نیک نیتی کا پھل ہے، اور جس قدر دنیا کی تکالیف یا آخرت کے عذاب سے دور کرتا ہے تو یہ اس رضا بقضا اور دنیاوی مصائب پر صبر کا پھل ہے۔
بے شک وہ مال جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ قیامت میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، اور جسے تو دنیا میں چھوڑ کر مرا اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو کہ جس قدر دیر ہوگی اسی قدر زیادہ انعام ملے گا، کہ اکثر دعاؤں کی قبولیت میں اس لیے دیر ہوتی ہے کہ اللہ کو بہت بڑا اجر عطا کرنا یا بہت بڑا عطیہ عطا فرمانا منظور ہوتا ہے۔ انسان کو اگر ہمیشہ آرام حاصل رہے تو آرام کی قدر نہیں ہوتی۔